ربنا ارحم لنا یا ربنا. بلا شک و شبہ ہمیں حکم دیا گیا ہے. رب کائنات نے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو پھر آپ انہیں سنیں اور چپ کر کے بیٹھ جائیں تاکہ رب تم پر رحم فرمائے. اور دوسری صورتحال کو اگر دیکھیں تو رب کائنات نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فلہ معیشۃ ضنکا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. پروردگار عالم فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، ذکر ہو رہا ہے اور چھوڑ کے جا رہا ہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں فَلَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ان کی معیشت کو میں تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت والے دن جب وہ اٹھیں گے تو اندھا ہو کے اٹھیں گے. وہ اندھا ہوگا، وہ پوچھیں گے لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. پروردگار مجھے کیوں اندھا اٹھا دیا ہے حالانکہ دنیا میں تمہیں دیکھتا رہتا تھا. اللہ کریم فرمائے گا کذالک کنت تنسا آیاتی، اسی طرح تم میری آیات کو بھولے ہوئے تھے، یعنی میرے ذکر سے اعراض کیا ہوا. لہٰذا جب بھی قرآن عظیم الشان کی تلاوت کی جائے تو اس سے سن کے بیٹھنا چاہیے. ہاں ایک بندہ ہے جس کے لیے بہت زیادہ کوئی ضروری کام ہو تو پھر وہ ضرورت کے تحت پر چلے جائیں. خطبہ سننا بھی واجب ہے، تو خطبے کے دوران بھی اگر ایک بندہ اٹھ گیا تو ان کا نماز جمعے کی جو ثواب ہے وہ فاسد ہو گیا، ختم ہو گیا. ایسے ہی تلاوت کا سننا بھی واجب ہے. ہمارے قراء حضرات کو یا وہ حضرات جن کو یہ معلوم ہو کہ اگر ہم تلاوت شروع کریں گے تو لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے، انہیں تھوڑا انتظار کر دینا چاہیے تاکہ اگر کسی نے جانا ہو تو وہ چلے جائے. دوران تلاوت اٹھ کے چلے جانا بغیر کسی اہم ضرورت کے، اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن ہمیں اندھا کر کے اٹھایا جائے، تو اسی لیے نہیں اٹھنا چاہیے. اور قراء حضرات کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اس وقت تلاوت شروع کر لے کہ اگر کسی نے جانا ہو تو وہ پھر چلے جائے، اس کے بعد وہ تلاوت کر لے. لیکن قاری صاحب کو کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ اس بندے کی ہے جو چھوڑ کے جا رہا ہے. ہاں اگر اس کو کوئی ضرورت ہے، بہت اشد ضرورت ہے، تو پھر وہ جا سکتا ہے اپنی ضرورت کو ادا کرنے کے لیے. لیکن بلا ضرورت ویسے ہی مجھے نیند آئی ہے اور میں نے کسی کے ساتھ بیٹھنا ہے اور میں نے کسی کے ساتھ گپ شپ کرنی ہے، تو اس صورتحال میں